رہے گا اسے 4 ارب غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ عربی غلام حضور اس زمانے میں بہت مہنگا ہوتا تھا، لاکھوں روپے کا۔ تو اتنی دیر فجر کی نماز کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک جو اللہ کی یاد میں رہے گا اسے کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ 4 ارب غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک اللہ کے ذکر میں رہے گا اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا 4 ارب غلام آزاد کرنے کا۔ اللہ کی یاد اور ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے یاد کے لیے ذکر کے لیے کوئی وقت طے نہیں کیا۔ عقل مند اور ہوشیار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، اور آسمان و زمینوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ عقل مند اور ہوشیار لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے، یعنی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا کسی چیز کے چھوٹنے کا۔ حتیٰ کہ فرمایا لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا۔ جنتی کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کے کسی چیز کے چھوٹنے کا افسوس نہیں ہوگا کہ دنیا میں فلان چیز تھی وہ چھوٹ گئی، اس کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، اس کو رنج و غم نہیں ہوگا۔ ہاں اس وقت اور اس گھڑی پر افسوس ہوگا جو گھڑی اللہ کی یاد سے گزر گئی، اللہ کی یاد کے بغیر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ وہاں ہر ذکر پر، اللہ کے ہر نام لینے پر جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں۔ تو وہاں جانے کے بعد اللہ کی جو انعامات ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت میں جو باغات دیں گے، ایک سبحان اللہ پڑھنے پر جنت میں ایک درخت لگ رہا ہے، ایک الحمدللہ پڑھنا پر جنت میں ایک درخت لگ رہا ہے، یہ دیکھ کر اسے افسوس ہوگا اس وقت اور اس گھڑی پر جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اور ذکر کے بغیر گزر گیا۔ تو اس لیے ہمیں کیا کہتے ہیں، عادت ڈالنے کے لیے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام لیتے رہیں۔ عادت ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ صبح فجر کے بعد 3 تسبیح، ایک تسبیح تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، اور درود شریف حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں 100 مرتبہ ایک تسبیح، اور استغفار کریں 100 مرتبہ، فجر کے بعد 3 تسبیح، اسی طرح عصر کے بعد 3 مرتبہ 3 تسبیح پڑھیں۔ یہ عادت ڈالنے کے لیے، ورنہ تو جیسے میں نے بتایا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چڑھیں گے، کسی اونچی جگہ پر چڑھ رہے ہیں، اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھیں گے، بازار چل رہے ہیں تو وہاں 4تھا کلمہ پڑھیں گے۔ یعنی ہر جگہ کا ذکر بتایا، ہر جگہ پر اللہ کو یاد کرے۔ ذکر میں سب سے افضل ذکر، بڑا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ اس کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نیکیاں رکھی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کلام پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ گویا صرف اتنا پڑھنے پر، الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئی۔ تو سورہ فاتحہ پر کتنی نیکیاں ہو گئی؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بغیر وضو کے ہیں، اگر وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہر نیکی پر 25 نیکیاں ہو گئی، اور نماز میں پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کلام پاک بہت اونچی چیز ہے، بہت اونچا ذکر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے خواب میں بات کی اور اللہ سے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، آپ کی خوشنودی اور آپ کا تقرب کس چیز سے ملتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد میرے کلام سے ملتا ہے، قرآن پاک کے پڑھنے سے ملتا ہے۔ اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب، اللہ کا محبوب بنتا ہے بندہ۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے اللہ، سمجھ کر پڑھنے سے یا بلا سمجھے پڑھنے سے بھی؟ تو اللہ نے کہا کہ دونوں طرح سے۔ جو علماء ہیں جاننے والے وہ سمجھ کر پڑھیں گے، جو غیر علماء ہیں وہ بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک ایسا شفیع ہے، شفاعت کرنے والا۔ قیامت کے دن فرمایا کہ اللہ سے اتنا زیادہ یہ جھگڑا کر کے سفارش کرتا ہے، نہ نبی اتنا اللہ سے جھگڑا کریں گے نہ فرشتے، یعنی شفاعت کرنے میں، سفارش کرنے میں قرآن پاک اللہ سے اتنا جھگڑتا ہے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں، رات دن صبح شام پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو وہ اللہ سے ان کی شفاعت کرتا ہے، اور جب تک ان کی بخشش نہیں ہوتی، معافی نہیں ہوگی اور اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے، اس وقت تک جھگڑتا رہے گا اور اعزاز و اکرام کا جوڑا پہنائے گا اور جنت میں داخلہ دلوائے گا قرآن پاک۔ اور فرمایا کہ جو اس کو سیکھا نہیں اور پڑھتے نہیں اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو ان کے خلاف بھی جھگڑا کرتا ہے۔ اے اللہ، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، انہوں نے نہ سیکھا اور نہ تلاوت کیا اور نہ میرے مطابق زندگی گزاری، اور ان کے خلاف جھگڑا کرے گا اور ان کو جہنم میں ڈالوائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کلام پاک ایک بڑی اونچی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کو سیکھنا آتا نہیں ہے تو وقت نکال کر تھوڑا تھوڑا سیکھے۔ دنیا کی ہر چیز آدمی سیکھتا ہے، اس میں عمر نہیں دیکھتا، بچپنا نہیں دیکھتا، جوانی نہیں دیکھتا، بڑھاپا نہیں دیکھتا، لیکن قرآن کے سیکھنے کے لیے کہتا ہے کہ ہماری تو عمر ہو گئی۔ حالانکہ دنیا کے کام کے لیے کوئی چیز نہیں دیکھتا، ہر چیز سیکھتا رہتا ہے۔ تو سیکھے، اس پر اگر زبان پر صحیح جاری بھی نہیں ہو رہا لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، تب بھی اسے ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو سیکھنے کا اور پھر اسے دقت اور تکلیف اٹھا کے پڑھنے کا، 2 ثواب اللہ اس کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور ہر وقت کی دعائیں سکھائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ دعاؤں میں اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے کہ بندہ جتنی اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے میں اسے بڑھاتا رہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر نعمت پر کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ کپڑے پہن رہے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ما واری، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کپڑے پہنائے۔ تو ہر جگہ پر اللہ کی تعریف ہو رہی۔ تو یہ دعائیں سیکھیں گے تو اس کی اللہ کی شکر گزاری ہوگی، اس سے اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کے بڑھنے کا یہ ذریعہ ہے۔ تو یہ ہماری زندگی صبح سے شام تک اللہ کی یاد میں گزرے، اور اللہ نے اسی میں سکون رکھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ اللہ کا ذکر کان کھول کے سنو، بیدار ہو کے سنو، دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی یاد یہ ہے کہ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا،
اور دوسرا ہر موقع محل کی دعائیں پڑھنا، ہر موقع کی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، اور تیسرا تسبیحات کا اہتمام کرنا، اور اس سے بڑی چیز فرمایا کہ کل مطیع ذاکر، یعنی اللہ کے ہر حکم پر، اللہ کے نبی کے ہر حکم کو پورا کرنے والا بھی اللہ کی یاد کرنے والا ہے۔ یعنی بازار میں جا رہے ہیں اور آدمی گلی کوچوں میں چل رہا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا، غلط دیکھنے سے نگاہیں جھکا لیا، غیر محرم عورت سے دیکھا نہیں اور نگاہیں جھکا لی، فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی یاد، چونکہ اللہ کو یاد کر کے ڈر کے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا۔ اور اسی طرح جس وقت میں اللہ کا جو حکم ہے اسے پورا کرنے والا بھی وہ ذاکر کہلائے گا۔ کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو بھی کام کر رہا ہے اس میں یہ دیکھے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، شادی بیاہ میں، کاروبار میں، ہر جگہ پر اس میں دیکھے کہ یہ کاروبار میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اب اس کو کر لیا تو وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، تو گویا کہ اللہ کا دھیان ہے، اللہ کا اس کو اللہ کی یاد ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کو لا رہا ہے تو وہ اللہ کے نبی کو یاد کر رہا ہے۔ کھانا کھا رہا ہے تو اس میں اللہ کا حکم کیا، نبی کا طریقہ دیکھ لیا۔ تو اس محنت کے ذریعے سے یہی بات چاہی جا رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کی اس محنت کے ذریعے سے کہ ہمارا ہر عمل وہ عبادت بن جائے اور دین بن جائے۔ پوری زندگی ہماری 60-70 سال اللہ نے کسی کو دی ہے تو یہ پوری زندگی عبادت میں شمار ہوگی اور دین میں شمار ہوگی۔ کس سے؟ صرف دو باتیں کرنے سے، ایک دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ چھوڑنا کسی کام کو نہیں ہے، نہ کاروبار چھوڑنا، نہ بھی بچوں کو چھوڑنا ہے، نہ رشتہ داروں کو، اور کسی چیز کو نہیں، سب چیزوں کو کریں گے۔ اور یہ کام تو ساری دنیا کرتی ہے، کھانا پینا مسلمان بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کاروبار سب کرتے ہیں، شادی بیاہ سب کرتے ہیں، گھر سب بناتے ہیں، اتنا تو سب کرتے ہیں۔ جی مسلمان بھی، یہود و نصارہ اور غیر بھی کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بیوی بچوں کو بھی پالتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں، اور خوشی غم سب کرتے ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ ایمان والا ہر کام میں یہ دیکھتا ہے کہ اس میں میرا پیدا کرنے والا خالق و مالک کا اس میں حکم کیا ہے، اور میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ تو وہ کاروبار کر رہا ہے تو اس میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ لے کر آ گیا، تو اس کا یہ کاروبار کرنا دین بن گیا اور عبادت ہو گیا۔ کھانا پینا تو یہ سب کرتے ہیں، ساری دنیا کی ہر قوم کرتی ہے، اس میں اگر اس نے یہ دیکھ لیا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ نے کہا کہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت طریقہ سکھایا، دسترخوان بچھاؤ، ہاتھ دھو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اب اس سنت کے مطابق کھا لیا تو یہ کھانا کھانا دین بن گیا اور عبادت ہو گیا۔ شادی ساری دنیا کرتی ہے، اگر ایمان والا یہ دیکھے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، کس سے شادی کرنا چاہیے، کس سے نہیں کرنا چاہیے، کن لڑکیوں سے، کن عورتوں سے شادی ہوگی، کن عورتوں سے شادی نہیں ہوگی، اس میں اللہ کا حکم دیکھ لیا، معلوم کر لیا، اور اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا لیا، تو یہ شادی کرنا اس کی عبادت اور دین بن گیا۔ تو اس محنت کے ذریعے سے ہم کو یہ سیکھنا ہے کہ ہر کام میں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، یہ دیکھ لیا تو ہمارا ہر عمل دین بنتا چلا جائے گا۔ اس پر اللہ ایسا اجر و ثواب دیں گے جیسے آدمی کو نماز پڑھنے پر، ذکر کرنے پر، تلاوت کرنے پر ثواب ملتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آدمی کی زندگی میں اللہ نے دو چیزیں دی ہیں، اس کی زندگی میں دو باتیں ہیں، دنیا میں اللہ نے زندگی دی، دو باتیں ہیں، ایک زندگی کی ضروریات ہیں اور ایک زندگی کا مقصد ہے۔ تو
تو اس کام کے ذریعے سے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے اور ضروریات زندگی ہے۔ ضروریات زندگی میں 5 چیزیں آتی ہیں عام طور پر: روٹی، کپڑا، گھر، بیوی اور سواری۔ یہ آدمی کی 5 ضرورتیں ہوتی ہیں۔ مقصد زندگی جس کام کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اس کے دین پر چلنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم کو بھیجا ہے۔ تو اب یہ 2 چیزیں ہو گئی، ایک زندگی کا مقصد ہو گیا۔ زندگی کا مقصد اللہ کو پہچاننا، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آئے اور اس کی عبادت کرے، اس کے حکموں پر چلے، اور اللہ کے نبی کی عظمت، اللہ کے نبی کی محبت دلوں میں آئے، اللہ کے نبی کے طریقوں میں کامیابی کا یقین ہو اور نبی کی سنتوں پر چلے۔ زندگی کا یہ مقصد ہے، اور یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان بھی اللہ کو پہچان لے، اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، ساری دنیا کے انسان بھی اللہ کے نبی کو پہچانے، اللہ کے نبی کی پیروی کرے، آپ کی سنتوں پر چلے۔ اس کے لیے محنت کرنا، کیا مطلب نکلا؟ خود دین پر چلنا اور ساری دنیا کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہم کو اس کے لیے بھیجا ہے۔ اور ضروریات زندگی انسان کی یہ ہیں، کھانا پینا ہے، روٹی کپڑا ہے، اور سواری اور بیوی ہیں۔ اب ایک طرف زندگی کی ضروریات ہیں، دوسری طرف مقصد زندگی۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے نبی کو دیکھو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ اور ماڈل ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ اب تم دیکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروریات زندگی کیسے پورا کی اور مقصد زندگی کیسے پورا کیا۔ اپنا جان، مال، وقت ضرورت زندگی پر کتنا لگایا اور مقصد زندگی پر کتنا لگایا۔ آپ دیکھیں گے ضروریات زندگی پر بہت سمپل اور آسان، سادگی کے ساتھ پورا کر لیا۔ آپ کے پاس ایک سے زیادہ کپڑا جوڑا نہیں ہوتا تھا، ہاں جمعہ کے لیے آپ الگ سے ایک جوڑا رکھا تھا، باقی زندگی میں ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اور آپ کے گھر کا حال کیا تھا؟ بعض مرتبہ کئی دن ہو جاتے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور کھا لیا اور پانی پی لیا، اور گھر اتنا چھوٹا کہ ہاتھ اٹھائے تو چھت لگ جائے۔ آپ نے زندگی کی ضرورتوں کو ایسے پورا کیا، سلوٹوں میں مختصر سادگی کے ساتھ۔ آپ نے شادیاں کی، آپ کے ولیمے کیسے ہوتے تھے؟ کسی میں کھجور کھلا دیا، کسی میں پنیر کھلا دیا، کسی میں دودھ پلا دیا، اور کہا کہ یہ میرا ولیمہ ہے۔ تو آپ نے ضرورت زندگی پر زیادہ جان مال نہیں لگایا، وقت نہیں لگایا۔ کیوں؟ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ضرورت کے بقدر لگائے۔ ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ عربی لفظ ہے ضرورت، یہ ضررن سے ہے۔ ضررن کے معنی آتے ہیں نقصان کے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ ضرورت پوری نہ کی جائے تو اس کی جان خطرے میں آ جائے یا اس کی عزت خطرے میں آ جائے تو اس کو کہیں گے ضرورت۔ آج ہم نے خواہشات کو ضرورتیں سمجھ لیا، خواہش کے مطابق ضرورت سے زیادہ گھر بنائیں گے، بڑے گھر بنائیں گے، اور سواریوں پر لاکھوں روپے کروڑوں روپے ڈالیں گے، گھر بنانے پر لاکھوں کروڑوں ڈالیں گے، شادیوں میں دعوتوں پر لاکھوں کروڑوں ڈالیں گے۔ یہ اللہ نے منع کیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، ضرورت سے زیادہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے یہاں تم پسندیدہ نہیں بنو گے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اب بتاؤ کہ اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ گے، جہاں 10 روپے خرچ کرنا وہاں 20 روپے کر دیا، جہاں 100 روپے کرنا وہاں 150 روپے خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جائیں گے۔ جب اللہ کی نگاہ سے گر گئے، اللہ کے محبوب نہیں بنے، تو مدد و نصرتیں کیسے آئیں گی اور خیر و برکتیں کیسے ملیں گی زندگی میں؟ اس لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھایا،
جہاں جتنی ضرورت ہے اتنا لگانا، کہاں پیسہ زیادہ لگانا کہاں کم لگانا، اسے سیکھنا جاننا، اس راستے میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ کہاں لگانا چاہیے اور کہاں پیسہ نہیں لگانا چاہیے، کہاں وقت دینا چاہیے کہاں وقت نہیں دینا چاہیے، کن کاموں کو کرنا چاہیے اور کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، اس محنت میں، دعوت و تبلیغ کی محنت میں سکھایا جاتا ہے۔ اس محنت کا مقصد یہ ہے ہم کو وہ ساری باتیں سیکھنا ہے جن کو کرنے سے اللہ راضی و خوش ہوتے ہیں، اور ان باتوں کو چھوڑنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک طرف ضرورت زندگی ہے، ایک طرف مقصد زندگی۔ تو مقصد زندگی پر اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے کتنا جان مال لگایا؟ سب سے زیادہ جان مال مقصد زندگی پر لگایا۔ کیا مطلب؟ دین کے سیکھنے اور سکھانے پر، ساری دنیا میں دین کے پھیلانے میں، اس پر سب سے زیادہ جان و مال لگایا۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانا، نبی کی پہچان کرانا، اللہ کے احکامات کی طرف دعوت دینا، نبی کی سنتوں کی طرف دعوت دینے کے لیے، اس کے لیے اپنا جان مال سب سے زیادہ لگایا۔ پھر اللہ کے احکامات، زکوٰۃ دینے میں، حج کرنے میں، مسجدیں اور مدرسے بنانے میں کہ اس سے اسلام زندہ رہتا ہے، اس پر لگایا۔ پھر تیسرا غریبوں، یتیموں، بیواؤں پر لگایا۔ آخر میں اپنی ضرورت پر لگایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی دیکھیں گے، انہوں نے سب سے زیادہ جان و مال اپنا دین کے سیکھنے اور دین کے پھیلانے میں لگایا، اور اللہ کے احکامات کے پورا کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، حج کرنے میں لگایا، اور مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے کہ جہاں سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا، اللہ کے بندوں پر۔ پھر آخر میں اپنے اوپر لگایا، حتیٰ کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلایا، خود پیاسے رہ کر جان دے دی لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا، خود تکلیف اٹھا کے دوسروں کو راحت پہنچایا۔ یہ زندگی سکھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس محنت کے ذریعے سے بھی یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارا جان و مال اس ترتیب پر لگے گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راضی اور خوش ہوں گے، تو دنیا کی زندگی بھی چین و سکون والی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کے اسی کو سیکھنا ہے، ہماری زندگی کا ہر عمل دین بن جائے اور عبادت بن جائے، اللہ راضی اور خوش ہو جائے، کہ جس سے اللہ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ ہماری شادی انسان کی ایک ضرورت ہے، ایک تھوڑی سی خوشی کی چیز ہے، لیکن اس میں اللہ کا حکم پورا کر لیا، نبی کی سنت پورا کر لی، تو یہ عبادت ہے۔ ایسے نکاح پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھولیں گے، غریب ہے تو مالدار بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے فقر و فاقے کو دور کریں گے۔ لوگ آج نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ پیسے نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نکاح کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ مالدار بنا دیں گے، تمہاری ضرورتیں پوری کریں گے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ بإذنہ۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نکاح کرو تو تم کو اللہ اپنی طرف سے تم کو بے نیاز کر دیں گے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ لوگ شادی کو اس لیے دیر کرتے ہیں کہ وہ پیسہ نہیں ہے، اللہ کہیں گے ارے پیسے نہیں ہے تو تم حکم تو پورا کرو۔ تو یہ چیز ہم کو اللہ کے راستے میں ملے گی کہ ہم کو اللہ کا حکم کیسے پورا کرنا ہے، نبی کا طریقہ کیسے پورا کرنا ہے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو سیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل دین بن جائے، عبادت بن جائے، ہمارا ہر خرچ کرنا، مال کہاں زیادہ خرچ کرنا ہے اور کہاں کم خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں خرچ کرنا اور کہاں خرچ کرنا، یہ سب اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیں۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جو لڑکے کا نام ہے محمد صغیر، ذرا کھڑو جلدی سے. محمد صغیر وکیل ہیں ان کے صغیر احمد، گواہ عبدالصمد اور شیخ داؤد. مہر ہے 5000 روپیہ. جی ہو جائے گا. بولنا ہے اسے. اچھا محمد صغیر. ہاں یہ ہے عاشیہ پرنی جو لڑکی قطب الدین تو سب پورا بولنا ہے. اے نوشا محمد صغیر بن عبدالحمید صاحب، میں نے اللہ کے حکم، نبی کی سنت کے مطابق اور صغیر احمد صاحب کی وکالت اور عبدالصمد صاحب اور شیخ داؤد صاحب ان دونوں حضرات کی گواہیوں کے ساتھ 5000 روپے نقد مہر کے ساتھ قطب الدین صاحب کی صاحبزادی آشیانہ پروین کے ساتھ میں نے نکاح کر دیا اور جوڑا باندھ کے آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. یہ دے دیجئے. میں نے قبول کیا. قبول کیا. میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکم. اچھا دوسرا ہے شیخ اظہر الدین. اظہر الدین آ جائیں جلدی سے. اظہر الدین ان کی دلہن کا نام ہے عتیقہ فردوس. شیخ معین الدین، شیخ اشرف علی، شیخ سیف الدین. 25000 مہر ہے. 25500. اے دولہا، اے نوشا شیخ اظہر الدین صاحب، میں نے اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کے مطابق اور جناب شیخ معین الدین صاحب کی وکالت، شیخ اشرف علی اور شیخ سیف الدین صاحب ان دونوں حضرات کی گواہیوں کے ساتھ 25500 مہر نقد مہر کے ساتھ. نقد تو ابھی دیں گے. کیش دے ہوئے نا. ہاں نقد ہے. تو عقیقہ فردوس کے ساتھ میں نے آپ کا نکاح کر دیا کہ آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. عتیقہ الحمدللہ میں نے قبول کی. بارک اللہ لکما، بارک اللہ جمع بینکما فی الخیر. جی محمد رئیس. محمد رئیس
दुल्हन का नाम है अजीज़ा, ये हो गया ना? अच्छा, शेख मोहम्मद तैयब, एक मिनट, शेख मोहम्मद तैयब, शेख मोहम्मद तैयब ये तो अभी आखिरी में आए होंगे ना। आए नहीं क्या शेख मोहम्मद तैयब? अच्छा, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। दुल्हन का नाम होता है अजीज़ा नजमा, महर होता है 7,700। नाम भी बोलते रहिए। ऐ दुल्हा शेख मोहम्मद तैयब साहब, मैंने अल्लाह के और नबी की सुन्नत के मुताबिक और मौलाना अब्दुल वाहिद साहब की वकालत, हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब की वकालत और शेख आफ्ताब साहब और जनाब शेखुद्दीन इन दोनों हजरात की गवाहियों के साथ 7,786 रुपये के महर के इवाज़, नक़द महर के साथ अजीज़ा नजमा खातून के साथ मैंने आपका निकाह कर दिया कि आपने इनको अपने निकाह में कबूल किया? इंशाल्लाह कबूल। अरे इंशाल्लाह नहीं बोलना। अल्लाह होता है, मैंने उनको अपने अपने निकाह से कबूल किया। हाँ, इंशाअल्लाह याद करोगे। बारकल्लाहु लकुम व बारकल्लाहु जी जमा। मोहम्मद रईस, हाँ, जी मोहम्मद रईस, हाफिज रईस, हफ़ज़ रईस साहब, शेख ईसा, ऐ नौशा मोहम्मद भाई यहाँ छुआरा मत तकसीम करें, ना फोटो ना छुआरा। ऐ दुल्हा नौशा हाफिज़ मोहम्मद रईस साहब, मैंने अल्लाह के और नबी की सुन्नत के मुताबिक शेख अख्तर साहब की वकालत और शेख ईसा और कारी सगीर अहमद साहब इन दोनों हजरात की गवाहियों के साथ 10,505 रुपये महर के इवाज़ मैंने अजीज़ा जीना बेगम, हाँ अजीज़ा नाजीना बेगम के साथ मैंने आपका निकाह कर दिया कि आपने इनको अपने निकाह में कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उनको अपने निगाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लकुम व बारकल्लाहु जमा बैनकुम। हाफिज आबिद हुसैन, बीवी दुल्हन का नाम है साजिदा खातून, शेख अलाउद्दीन, शेख अबुल कलाम, जनाब इब्राहिम, 12,525। हजरत ऐ दुल्हा ए नौशा अजीज़ा हाफिज़ आबिद हुसैन साहब, मैंने अल्लाह के हम और नबी की सुन्नत के